ویو 360 میں پاکستانی وزیر خارجہ کا متوقع دورہ، کیا واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات بہتر ہونے کے اشارے ہیں؟ جاننے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ میں اسقاط حمل سے متعلق قانون سازی کا معاملہ ریاستوں کے حوالے کرنے سے کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ ہمارا مقصد ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے کہ کوئی بھی عورت اسقاط حمل کروانے پر غور نہ کرے۔ اور آج شیروں میں آپ کی ملاقات کروائیں گے امریکی ریاست ہوائی کی ایشین بیک گراؤنڈ رکھنے والی اسٹیٹ سینیٹر سے، اور جانیں گے کہ امریکہ میں ایک اقلیتی کمیونٹی کی خاتون ممبر کے طور پر ان کا سیاسی سفر کیسا رہا۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت نے خواتین اور لڑکیوں سے متعلق اپنے حالیہ فیصلوں پر نظر ثانی نہ کی تو ان پر دباؤ بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ طالبان حکومت کی طرف سے افغان خواتین پر برقع اوڑھنے کی لازمی پابندی پر رد عمل دیتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ انہیں طالبان کے اس فیصلے سے مایوسی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان اپنی جابرانہ پالیسیوں پر عمل جاری رکھے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ افغان شہری اس اقدام پر احتجاج کر رہے ہیں۔ United States, especially when we're acting with partners around the world, we have امریکہ کے پاس خاص طور پر جب ہم عالمی سطح پر اپنے شراکت داروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، طالبان پر اثر انداز ہونے کے ذرائع ہیں۔ سیکنڈری اسکول کے فیصلے پر اور اس تازہ ترین حکم نامے کے جواب میں یا دیگر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور مظالم کے جواب میں جو ہم نے افغانستان میں دیکھے ہیں، ہم نے اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں سے مشورہ کیا ہے کہ ان میں سے کچھ فیصلوں کو واپس لینے کے لیے طالبان پر دباؤ بڑھایا جائے۔ ان کو اس کی پرواہ ہے یا نہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ ہمارے پاس لیوریج ہے، بشمول مراعات دینے یا نہ دینے سے متعلق۔ There are sources of leverage, including incentives and disincentives. افغانستان میں طالبان حکومت نے 7 مئی کو جاری کیے گئے ایک حکم نامے میں خواتین کو ہدایت کی تھی کہ وہ عوامی مقامات پر اپنے چہرے کو ڈھانپ کر آئیں۔ اس سلسلے میں نیلے رنگ کا برقع بھی پہنا جا سکتا ہے۔ حکم نامے کے مطابق اگر ضابطے کے خلاف ورزی کی جاتی ہے تو ایسی خواتین کے مرد رشتہ دار یا سرپرست کو سزا دی جائے گی۔ اس حکم نامے پر افغان خواتین کے مختلف حلقوں کی طرف سے کیسا رد عمل سامنے آیا ہے، آئیے اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ حجاب اور برقع افغان عوام کی نہیں بلکہ ان قبائل کی روایت اور ثقافت ہے جو افغانستان اور پاکستان کے سرحدی علاقوں میں بستے ہیں۔ یہ نہ تو اسلامی حجاب ہے نہ افغان اسلامی ثقافت، بلکہ یہ طالبانی حجاب ہے، اور میں بطور خاتون اس طرح کے احکامات قبول نہیں کرتی۔ جب سے طالبان واپس آئے ہیں ہماری زندگی کے لیے امید مسلسل دم توڑ رہی ہے۔ پہلے اسکولوں اور یونیورسٹیز کا بند کیا جانا اور اب لازمی حجاب کا اعلان۔ میری رائے میں انہوں نے ہمارے لیے جس حجاب کا فیصلہ کیا ہے وہ ان کے اپنے قبیلے کا حجاب ہے جسے وہ ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور یہ افغان مسلمان خواتین کے لیے قابل قبول نہیں۔ جس طرح کی سچویشن ہمیں افغانستان میں اس وقت مل رہی ہے، ایک تو انٹرنلی وہ افغان جو وہاں پہ موجود ہیں جو طالبان حکومت کے دوران خاص طور پہ اور مائنورٹیز میں ہیں، ان کی طرف سچویشن کافی خراب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ خواتین کے رائٹس کے حوالے سے خاص طور پہ جو بات ہو رہی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی اس پہ کافی ووکل ہے اور کنٹینیوسلی بات کرتی دکھائی دیتی ہے۔ جس طرح سے ہم نے نیڈ پرائس کی سٹیٹمنٹ بھی دیکھی کہ ابھی بھی لیوریج باقی ہے، لیکن یہ لیوریج ہے کیا؟ جس طرح ہم دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے جو فنڈز افغان گورنمنٹ کے یا افغان سینٹرل بینک کے جو فریز کیے گئے تھے گلوبلی، اس کے بعد سے جو ہاف فنڈز ریلیز کیے گئے ہیں، کس طرح کی سچویشن آنورڈز ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اکنامک کرائسس جو ہے وہ خاصا اس وقت بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ ابھی حال ہی میں جو اس ویک میں ہم نے دیکھا جو کہ ایک ریلیز کی گئی رپورٹ سگار کی طرف سے امریکہ کے، اس میں خاص طور پہ کہا گیا کہ جو سچویشن افغانستان میں ہے اس وقت معاشی طور پہ وہ خاصی خراب ہے اور ان امپلائمنٹ ریٹ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، لیکن طالبان کی طرف سے بھی اس پہ جو موقف آیا ہے کہ خاص طور پہ وہ لوگ، وہ افغان شہری جو اس سے پہلے انٹرنیشنل فورسز کے لیے کام کر رہے تھے، انٹرنیشنل فورسز کے نکلنے کے بعد وہ بے روزگار ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم اسلام آباد میں بھی جو ویژولز آپ اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ وہ افغان شہری ہیں اور وہ پناہ گزین ہیں جو کہ اسلام آباد میں احتجاج کر رہے ہیں۔ UNHCR کی بلڈنگ کے سامنے بھی تھے، آج پریس کلب کے سامنے ہیں، اور فوکس ان کا صرف یہ ہے کہ اس وقت جو ہے افغانستان میں جو احتجاج ہو رہا ہے اور افغان مہاجرین کو زیادہ فیسلٹیز مل سکیں۔ افغان ریفیوجیز اس پورے احتجاج کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اس اوور آل احتجاج میں ان کے مطالبات کیا ہیں، آئیے جانتے ہیں۔
افغانستان کے 34 پروونس سے یہ لوگ تعلق رکھتے ہیں اور یہاں 1200 لوگ سے زیادہ یہاں پر ہیں اور یہ ہر ایج سے ہیں، جیسے 12 دن سے بچے سے لے کر 80 سال کے لوگوں تک یہاں پر موجود ہیں، جس میں عورتیں، بچے اور مرد حضرات صاحب یہاں پر شامل ہیں۔ ہم چاہتی ہے کہ جس طرح اوکران کا لوگوں کا بشری حقوق دیا ہے اور اس کا کتنے توجہ ہو گئی، ہم بھی بشر ہیں، ہم افغان ہیں، ہم بشر ہیں، تو ہم جہان سے یہ مانگتی ہے کہ ہمارے لیے توجہ کرتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کے نمائندے UNHCR وہ لوگ آئے تھے، پچھلے تقریباً 2 مرتبہ یہاں پہ آئے تھے اور پھر ہمیں نظر انداز کر دیا گیا۔ ہماری جو ہم نے ان سے مانگی تھی وہ مانگی ابھی تک پوری نہیں ہوئی، اور جو حالات آج کل افغانستان میں ہماری جینا وہاں بھی مشکل ہے اور یہاں پہ بھی ہمیں توجہ نہیں مل رہی ہے، تو اسی لیے ہم نے بس کفن پہن لی ہے کہ بس ایک ہی شعار کے ساتھ کہ جسٹ کل اس۔ نظر الاسلام اس وقت ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں۔ نظر، کیا مطالبات ہیں احتجاج کرنے والے افغان مہاجرین کے؟ جی، افغان مہاجرین یہاں پہ جو آئے ہیں، یہ میں اس وقت اسلام آباد پریس کلب کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہاں پر تقریباً 1000 کے قریب افغان مہاجرین وہ مہاجرین ہیں جو اگست میں طالبان نے جب افغانستان کا اقتدار سنبھالا تو وہ یہاں پر یا خوف کے مارے یا بہتر مستقبل کی تلاش میں یہاں پر آئے۔ تاہم یہاں پر جب وہ آئے ہیں تو ان کو کافی ساری شکایات ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ ان کو نہیں سن رہی ہیں، یہاں پر ان کو وہ بیسک سہولیات نہیں فراہم کی جا رہی ہیں جو کہ ایک عام جو ریفیوجیز باڈیز کو دینی چاہیے۔ مثلا یہاں پر کا یہ کہنا ہے کہ ان کو کسی کو 6 مہینے کا، کسی کا 3 مہینے کا ویزا دیا گیا تھا، وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں۔ پاکستانی ہاسپٹلز میں ان کا علاج نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی ریفیوجی کارڈ ہے نہ کوئی دوسرے کارڈ ہیں، اور کیونکہ ان کے ویزے ایکسپائر ہو رہے ہیں تو یہاں پر اگر ویسٹرن یونین کے ذریعے ان کے عزیز و اقارب ان کو پیسے بھیجتے ہیں تو وہ بھی ان کو نہیں مل رہے ہیں۔ دوسری جانب جب میں نے رابطہ کیا UNHCR پاکستان کے ترجمان قیصر خان آفریدی سے اور ان کے سامنے ان کی شکایات، ان کے مطالبات رکھے یا شکایات رکھے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ گزشتہ 40 سال سے پاکستانی حکومت تقریباً 30 لاکھ یا اس سے زائد افغان ریفیوجیز کو اکوموڈیٹ کر رہی ہے، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ نئے آنے والے جو ریفیوجیز ہیں ان کو اکوموڈیٹ کریں۔ اس وقت ان کا نظر پاکستانی حکومت کی طرف سے بھی کوئی ورژن آیا ہے اس پہ؟ آپ نے UNHCR کا تو بتایا۔ پاکستانی حکومت اس حوالے سے ابھی تک خاموش ہے۔ پاکستانی حکومت جب یہ طالبان نے ٹیک اوور کیا ان کا بار بار یہ کہنا تھا کہ وہ نئے آنے والے جو افغانز ہیں ان کو ریفیوجیز کا اسٹیٹس نہیں دیں گے کیونکہ آلریڈی وہ کیا کہتے ہیں اوور اسٹریچڈ ہیں۔ تو یہی وہ بہت بہت شکریہ نظر الاسلام آپ کا ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا، خاص طور پہ جو اس وقت احتجاج ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2-3 دن سے جاری ہے اور اس سے پہلے بھی مختلف انسیڈنسز میں اس پہ بات ہو چکی۔ بہت شکریہ نظر الاسلام۔ گزشتہ چند سالوں میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات قدرے سرد مہری کا شکار رہے ہیں، تاہم گزشتہ ہفتے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے بلاول بھٹو زرداری کو بطور وزیر خارجہ ذمہ داریاں سنبھالنے پر دی گئی مبارکباد کو دونوں ممالک کے تعلقات کے لیے ایک خوش آئند پیغام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اپنے پاکستانی ہم منصب کو 18 مئی کو نیو یارک میں گلوبل فوڈ سیکیورٹی پر ہونے والے وزارتی اجلاس اور اسی ماہ کووڈ-19 سے متعلق دوسرے عالمی ورچوئل اجلاس میں شرکت کی بھی دعوت دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اسی ماہ امریکہ کا دورہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت اہم سوال یہ ہے کہ آیا پاکستان میں نئی حکومت پاک امریکہ تعلقات میں ایک نیا چیپٹر ثابت ہوگی؟ اس پر وائس آف امریکہ کی مونا کاظم نے بات کی US انسٹیٹیوٹ آف پیس کی تمنا سالک الدین سے۔ مجھے بائیڈن انتظامیہ کے نقطۂ نظر سے نہیں لگتا کہ ان کے نزدیک کوئی بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ پاکستان میں ان کی ترجیحات اب بھی وہی ہیں۔ میرے خیال میں شہباز شریف کی حکومت امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی خواہش رکھتی ہے اور امریکہ ان کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ دوبارہ پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے خیال میں امریکہ کی نظر میں پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات کی کچھ اہم ترجیحات ہیں۔
جیسا کہ سیکریٹری بلنکن نے دہشت گردی کا ذکر کیا، انہوں نے افغانستان کے استحکام کا ذکر کیا، بلکہ دیگر شعبوں یعنی فوڈ سیکیورٹی اور کووڈ کا بھی ذکر کیا. تو یہ واقعی اہم عالمی مسائل ہیں جو امریکہ پاکستان تعلقات میں اہم ہیں، اور اسی لیے یہ سیکریٹری اینٹونی بلنکن اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے درمیان ہونے والی کال میں بھی فطری طور پر اٹھائے گئے. کال کا مقصد نئے وزیر خارجہ کو مبارکباد دینا تھا، لیکن ساتھ ہی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے 75 سال مکمل ہونا بھی تھا. اور پھر سیکریٹری بلنکن اس ماہ کے آخر میں عالمی فوڈ سیکیورٹی کے وزارتی اجلاس کی میزبانی کر رہے ہیں. پاکستان اس وزارتی اجلاس میں وزیر خارجہ کی سطح پر شرکت کر رہا ہے. that Pakistan would participate in that and at the foreign minister level. How do you see, if Bilawal Zardari was to... آپ اس کانفرنس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی ممکنہ شرکت کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کانفرنس کے علاوہ ان کی سیکریٹری اینٹونی بلنکن سے ملاقات ہوگی؟ کیا آپ کے خیال میں سائیڈ لائنز پر مختلف ملاقاتیں ہونی چاہیے؟ اور آپ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو یہاں سے کس سمت جاتا ہوا دیکھ رہی ہیں؟ I think rightly so, both sides want to try to repair the relationship to the extent possible. میرے خیال میں پاکستانی وزیر خارجہ کے واشنگٹن آنے اور سیکریٹری بلنکن کے ساتھ ممکنہ طور پر 2 طرفہ ملاقات کے بارے میں بھی کچھ بات چیت ہو رہی ہے، گو کہ ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک لحاظ سے یہ اچھا ہوگا اگر وہ واشنگٹن آتے ہیں اور 2 طرفہ ملاقاتیں کرتے ہیں. اس طرح وہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے ساتھ ساتھ ان خاص مسائل پر بھی بات کر سکتے ہیں جو افغانستان اور اس سے منسلک سیکیورٹی کے مسائل سے ہٹ کر ہیں، جیسے کووڈ اور فوڈ سیکیورٹی. دونوں ہی پاکستان کے لیے اس وقت اہم مسائل ہیں، خاص طور پر عالمی سطح پر مہنگائی، خوراک کی قیمتوں میں اضافہ اور کووڈ کی ایک تازہ لہر. اس کے علاوہ موسمیاتی تبدیلی. میرا مطلب ہے کہ ہم پورے جنوبی ایشیا میں ریکارڈ توڑ درجہ حرارت دیکھ رہے ہیں اور پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں ہے. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ اور پاکستان طویل مدتی توانائی کے استعمال اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے کچھ کرنے میں مشترکہ دلچسپی رکھتے ہیں. And so I think the US and Pakistan share a common interest in doing something about long-term energy use and combating climate change. امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، We're introducing iPhone. اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا. This is definitely a new approach. تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا. کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنا کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے View 360 میں آج نیوز پر. حال ہی میں لیک ہونے والے امریکی سپریم کورٹ کے ججوں کی رائے پر مبنی ایک مسودے کے مطابق امریکہ کی اعلیٰ عدالت 1973 کے فیصلے پر نظر ثانی کر کے ملک میں اسقاط حمل کی سہولت کو ختم کر سکتی ہے. اس سے اسقاط حمل کی قانونی حیثیت کا فیصلہ کرنے کا اختیار ریاستوں کے پاس چلا جائے گا. امریکی ریاست ٹیکسس میں خواتین کو حاملہ ہونے کے ایک خاص وقت کے بعد اسقاط حمل کی اجازت نہیں ہے. اس معاملے پر مزید تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ایمی ایک اسپوکن ورڈ یا اپنے کام کو فنکارانہ انداز میں پیش کرنے والی شاعرہ ہیں. انہوں نے حال ہی میں اسقاط حمل کرایا جو آسان کام نہ تھا. ایمی 3 سالہ بچے کی طلاق یافتہ ماں ہیں جن کے مطابق جب انہیں اپنے حاملہ ہونے کا احساس ہوا تو ان کے پاس اس بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہ تھا کیونکہ وہ ٹیکسس میں رہتی ہیں. ریاست ٹیکسس نے ستمبر میں اسقاط حمل کے لیے امریکہ کا سب سے زیادہ سخت قانون نافذ کیا. ایمی جنہوں نے اپنا پورا نام بتانے سے انکار کیا ہے جانتی تھیں کہ ان کے پاس یہ سب عمل کرانے کے لیے صرف چند روز تھے، یعنی اس بارے میں فیصلہ کرنے، ابارشن کے لیے کلینک تلاش کرنے اور اسے کرانے کے لیے. حمل کے ٹیسٹ کے نتائج موصول ہونے سے پہلے ہی میں نے گوگل پر ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا کہ ٹیکسس میں اسقاط حمل کے لیے کہاں جانا چاہیے تاکہ میرے پاس انتخاب کا اختیار ہو. اگر سپریم کورٹ اسقاط حمل سے متعلق قواعد طے کرنے کا اختیار ریاستوں کے ہاتھ میں دے دیتی ہے تو ٹیکسس میں ایمی کا یہ تجربہ جلد ہی امریکہ میں مزید خواتین کے لیے بھی حقیقت بن سکتا ہے. اس نوعیت کا فیصلہ 1973 کے اس فیصلے کو تبدیل کر دے گا جس میں عدالت نے کہا تھا کہ حاملہ خواتین کو غیر ضروری حکومتی پابندیوں کے بغیر اسقاط حمل کروانے کا آئینی تحفظ حاصل ہے. ریاست اوکلاہوما نے گزشتہ ہفتے ٹیکسس کے ضوابط ہی کی طرز پر بنایا گیا ایک قانون نافذ کیا جس میں جنین کے دل کی دھڑکن کا پتہ چلنے کے بعد اسقاط حمل پر پابندی عائد کی گئی تھی. بیشتر خواتین میں حمل کے تقریباً 6 ہفتوں کے بعد بچے کے دل کی دھڑکن شروع ہو جاتی ہے.
بہت سی خواتین کے لیے حقیقت میں یہ ڈیڈ لائن اس سے بھی کم ہے۔ ایمی کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے 1 ہفتے سے بھی کم وقت تھا۔ کئی فون کالز کے بعد وہ ایک کلینک سے مدد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ میرے پاس اپنے احساسات پر غور کرنے کا وقت بھی نہیں تھا، مجھے دیر ہو جانے کی فکر تھی۔ لیکن اسقاط حمل کے مخالف سرگرم کارکنوں کے لیے اس نوعیت کی وقت کی پابندی درست سمت میں ایک بڑا قدم ہے۔ ہمارا مقصد ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے کہ کوئی بھی عورت اسقاط حمل کروانے پر غور نہ کرے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کے پاس کوئی متبادل نہیں، لیکن ہمارے پاس بہت سے متبادل موجود ہیں۔ جو پوجمین چاہتے ہیں کہ اسقاط حمل کروانے کے بجائے حاملہ خواتین ٹیکسس میں کرائسس پریگننسی کے اس طرح کے تقریباً 200 مراکز میں سے کسی ایک میں آئیں۔ یہ مراکز خواتین کو ڈاکٹری معائنے کا وقت دلانے میں مدد کرتے ہیں اور 2.5 سے 3 سال کی عمر تک کے بچے کے لیے ضروری اشیاء کی پیشکش کرتے ہیں۔ جو کا کہنا ہے کہ یہ سب درست سمت میں ایک بڑا قدم ہے، لیکن اس کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ اسقاط حمل کی تعداد میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے اور خواتین اسقاط حمل کے متبادل پیش کرنے والے مزید اداروں کی تلاش میں ہیں، ٹیکسس میں اب بھی اسقاط حمل کے ہزاروں کیسز ہو رہے ہیں۔ اسقاط حمل کے حقوق کے حامیوں کا کہنا ہے کہ غریب خواتین کو نئے قانون کی وجہ سے سب سے زیادہ پریشانی کا سامنا ہے۔ ایسے میں جب وہ ہمارے ہیلتھ سینٹر میں موجود ہوتی ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ٹیکسس کا قانون انہیں یہاں اسقاط حمل تک رسائی سے روکتا ہے، ان کے لیے یہ صورتحال بہت دشوار ہوتی ہے اور رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں۔ ٹیکسس یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق گزشتہ سال ستمبر اور دسمبر کے درمیان ہر مہینے 1400 خواتین اسقاط حمل کے لیے ریاست سے باہر گئیں۔ خواتین اسقاط حمل کرواتی رہیں گی، ایسا صدیوں سے ہو رہا ہے، اس وقت بھی جب یہ عمل مکمل طور پر غیر قانونی تھا اور اسی طرح اسقاط حمل سے خواتین کی موت واقع ہوتی تھی۔ لہٰذا اگر آپ یہ فیصلہ واپس لے لیتے ہیں تو اس سے آخر میں خواتین کی جانوں کو ہی خطرہ لاحق ہوگا۔ اسقاط حمل کی مخالفت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اسقاط حمل سے بھی تو انسانی جان جاتی ہے۔ آپ کا نقطہ نظر کچھ بھی ہو، یہ ایک مشکل بحث ہے جو اب کانگریس اور گورنرز کے انتخابات کے لیے چلائی جانے والی مہم میں کلیدی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس وقت امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کے منتظر ہیں۔ ڈینا مچل کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔ اقلیتوں اور خاص طور سے امیگرنٹ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی خواتین کے امریکی سیاست میں کردار اور ان کے سفر میں درپیش دشواریوں کی کہانیاں آپ کے لیے لے کر آئی ہیں سعدیہ زیب رانجھا۔ اس سلسلے میں آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں امریکی ریاست ہوائی کی سینیٹر ڈونا مرکاڈو کم سے، جن کے والدین کا تعلق کوریا اور فلپینز سے ہے۔ ان کا یہ سفر کیسا رہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ ہے ریاست ہوائی کے سینٹ کی رکن ڈونا مرکاڈو کم۔ امریکی مین لینڈ سے تقریباً 2000 میل دور بحر الکاہل کے درمیان واقع ان کی آبائی ریاست ہوائی دنیا کے ان خوبصورت سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے جہاں آنے کا ایک دنیا خواب دیکھتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ پرستان جیسے اس جزیرے میں پیدا ہونے اور پلنے بڑھنے والے لوگوں کی زندگیوں کی کہانیاں بھی ویسی ہی ہوں۔ ہم نے بہت غربت میں سیدھی سادی زندگی گزاری۔ میری ماں ویٹریس تھیں اور باپ لکڑی کا کام کرتے تھے۔ وہ بہت ہی کم گھر میں ہوتے تھے۔ دونوں نے سخت محنت کی، لیکن انہوں نے اسے یقینی بنایا کہ ہمارا صاف ستھرا گھر ہو اور کھانے کی کمی نہ ہو۔ لیکن ہم غریب علاقے کے ایسے گھر میں رہتے تھے جہاں نلکوں سے گرم پانی آنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ گھر کی پریشانیوں اور مشکلات سے وقتی نجات کے لیے ڈونا قریبی کمیونٹی سینٹر چلی جاتی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے تیراکی، والی بال، شطرنج، آرٹ اینڈ کرافٹ اور نشانہ بازی سیکھ لی۔ ڈونا کے والد کا تعلق کوریا، ماں کا فلپینز، نانا کا پرتگال اور نانی کا اسپین سے تھا، اسی لیے وہ خود کو حقیقی معنوں میں کثیر النسل خاندان کا فرد سمجھتی ہیں۔ ان کی رائے میں ہوائی وہ ریاست ہے جس کی آبادی مختلف اقلیتی گروپوں پر مشتمل ہے، جہاں خال خال ہی کوئی سفید فام امریکی نظر آتا ہے۔ اقلیتوں کے درمیان ایک اقلیت ہونے نے میری زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ایک عورت اور خاص طور پر ایشیائی امریکی عورت ہونے کے ناطے مجھے بھی زیادہ تر خواتین کی طرح بہت سے چیلنجز سے گزرنا پڑا۔ خاص طور پر مین لینڈ سے آنے والوں کا رویہ بعض اوقات بہت عجیب و غریب ہوتا تھا۔ ان کا بات کرنے کا انداز کچھ ایسا ہوتا تھا جیسے ہم وجود ہی نہیں رکھتے۔ ڈونا نے واشنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی سے گریجویشن کے بعد ایک ماڈلنگ ایجنسی شروع کی اور ساتھ ساتھ وہ ریسیپشنسٹ کے طور پر بھی کام کرتی رہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ڈانس اسکول چلایا اور اسی سلسلے میں انہیں نیو یارک آنا پڑا۔
इस सफर में वो वाशिंगटन डीसी भी आई और यही इनकी जिंदगी की सबसे अहम तब्दीली की वजह बना। मैंने हादसाती तौर पर सियासत में कदम रखा। न्यूयॉर्क के ट्रिप के दौरान मैंने सोचा कि इतनी दूर आई हूँ तो वाशिंगटन डीसी भी जाना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने एक टी शर्ट खरीदी थी जिस पर लिखा था अ वुमेन्स प्लेस इन द हाउस एंड सेनेट। मुझे लगा जैसे ये मेरे लिए कोई पेशगोई थी। एक टी शर्ट पर लिखे ये अल्फाज कि एक औरत का मकाम हाउस और सेनेट में है, उन्हें हवाई के ऐवान नुमाइंदगान, सिटी काउंसिल और हवाई के सेनेट प्रेसिडेंट तक ले आए। सियासत में उनका करियर उनके बचपन से मुख्तलिफ नहीं था। अगर मुझे पता होता कि ये इतना मुश्किल और चैलेंजिंग रास्ता है तो शायद मैं ये रास्ता कभी नहीं चुनती। जब मैंने सियासत में कदम रखा तो सोच लिया था कि कमज़ोर नहीं पड़ना और अपने जज्बात लोगों से छुपा कर रखने हैं। उन्हें कभी पता नहीं चलने देना कि मेरे अंदर क्या टूट फूट हो रही है। और आंसू जिन्हें औरत से मंसूब किया जाता है उन्हें तो कभी किसी के सामने नहीं बहाना। लेकिन आज आपके साथ बात करते हुए मैं अपने को रोक नहीं पाई। आई एम सॉरी। सेनेटर डोना किम का कहना था कि उन्होंने अपने तजर्बे से यही सीखा है कि हिम्मत और मुसलसल कोशिश से हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत कम सहूलतों और कम बजट में गुजारी है तो मैं बजट के मामले में हमेशा बहुत मुहतात रही हूँ। पैसे ज़ाया करने के मैं सख्त खिलाफ हूँ, लिहाजा अपने सालाना बजट को बहुत ही सोच समझकर खर्च करती हूँ। सेनेटर किम कहती हैं कि उन्होंने अपने सियासी करियर से पैसा नहीं बल्कि इज्जत कमाई है और हर रोज आईने में देखकर ये सोचती हैं कि वो लोगों की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली का सबब बनी है और उन्होंने एक बामकसद जिंदगी गुजारी है और यही इत्मीनान इन्हें हर रोज दफ्तर में एक नए जोश के साथ काम करने का अज़्म और हौसला फराहम करता है। सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों, दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।